معین، جس دن تمہیں یہ محسوس ہوا کہ تمہارا دل تمہارے ساتھ نہیں چل رہا، وہ دن یاد ہے؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح یاد ہے. میں جرمنی میں تھا اور ہم سب کھانا کھانے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں گئے تھے. تو آدھے میل کا راستہ تھا جہاں ہوٹل تھا. خنکی تھی ہلکی ہلکی. مجھے یہ بھی یاد ہے میں نے کیا پہنا ہوا تھا. بلیک ٹراؤزر تھی، بلیک ہائی نیک تھی اور بلیک لیدر کی جیکٹ تھی اور گلفز پہنے ہوئے تھے، مفلر تھا. تو سب کہنے لگے کہ جی سر پیدل چلتے ہیں، کھانا کھایا ہے، واک کرتے ہیں. آپ واک کریں گے تو پھر سب واک کریں گے، ورنہ پھر سب گاڑیوں میں جائیں گے. تو میں نے کہا اچھا چلیں واک کر لیتے ہیں. بس وہ واک کیا، ہوٹل آیا تو ایک لمحے میں ایسا لگا جیسے میری جان کسی نے نکال دی ہو. ایک دم ہاتھ پیر میرے وہ، اور ایک شدید درد کی ایک لہر جو میں بیان نہیں کر سکتا. میونخ سے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے. میں چیخا، میں نے کہا یار گیٹ می این ایمبولینس. تو وہ اتنے کنفیوز ہوئے کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے کمرے سے ٹیلی فون سے بھی ڈائل کر سکتے تھے، وہ بھاگا خود ریسیپشن کی طرف. 3rd فلور پہ تھے ہم. تو وہ جیسے ہی باہر نکلے میں بالکل نارمل ہو گیا، ایک دم بالکل ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا یار میں ٹھیک ہو گیا. تو کہنے لگا یار کیوں ڈراتے ہو معین تم؟ میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا ایک لمحے کے لیے. بس پھر وہ اصل میں ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں جو دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی. مجھے 2 سال تک یہ تکلیف رہی اور 2 سال میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا اور 2 سال تک میں اپنی دوا خود کرتا رہا. وہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ زبان کے نیچے گولی رکھ کے دیکھو، اگر آرام آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہارٹ کی پرابلم ہے، تو ڈاکٹر کو دکھا دینا. میں نے کہا اچھا. وہ زبان کے نیچے گولی رکھی، اس سے آرام آ گیا مجھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ گولیاں رکھنے لگا. مگر وہ جان تو لیا کہ ہارٹ کی پرابلم؟ ہاں، لیکن بس وہ وقت ہی نہیں. یہاں سے آسٹریلیا جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، امریکہ جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، کینیڈا جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، دنیا بھر میں گھومنا ہے. ٹائم ہی نہیں تھا. اب میں نے کہا اگر میں ہاسپٹلائز ہو گیا تو یہ سارا جو ہے یہ کام خراب ہو جائے گا، پیسے سے جو ہے اس کا نقصان ہوگا. تو بالکل ہاں. اب میں بہت ہی لاپرواہ آدمی ہوں، اللہ والا بھی ہوں، اللہ پہ میرا بیلیف بہت ہے، تو اس لیے شاید میں لاپرواہ بھی ہوں. تو وہ 2 سال تک زبان کے نیچے گولی رکھتے رکھتے. اچھا ایک دن یہاں شو ہو رہا تھا ایک ہوٹل میں، تو میں ایک اسکٹ کر رہا تھا. اسکٹ کرتے کرتے ایک دم سے میں سلو ہو گیا بالکل ایک دم. اینڈ ایوری بڈی سٹنگ دیر کوڈ فیل کہ دس مین از ناٹ آل رائٹ اینڈ کچھ پرابلم ہوئی ہے کوئی. میں کرتے کرتے اس اسکٹ کو شارٹ کیا اور علی حیدر کا اناؤنسمنٹ کر دیا اور میں پیچھے آ گیا. تو میں نے جو پروموٹر تھے میں نے کہا آئی ووڈ لائک ٹو گو ٹو ہاسپٹل فوراً. تو وہ ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، سارا کچھ وہ کیا. اور دوسرے دن جب انہوں نے میری اینجیوگرافی کی تو مجھ سے کہنے لگے میں آپ کے والد سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ مجھ سے بات کیجئے، بیمار میں ہوں، میرے والد صاحب کو کیوں پریشان کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ معین اختر صاحب بات یہ ہے کہ آپ یو آر سٹنگ آن اے ٹائم بام. اور کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ سارا کام اس طرح کرتے رہے، آپ کا اندر سے سب بلاک ہے. اور کہنے لگے کسی وقت بھی اگر آپ کو اٹیک ہوا نا تو بہت میسو ہوگا، اور ابھی جو آپ کو ہوا ہے یہ وارننگ ہے اور آپ کا ہارٹ ڈیمیج نہیں ہوا ہے، ہم فوراً بائی پاس کریں گے. میں نے کہا جی کر دیجیے. تو لوگوں نے کہا میرے دوستوں نے کہ فلاں جگہ کرا لیں، انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں. اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے، ان کے بھائی نے مجھ سے کہا کہ سرکار آپ کا پیسہ دے گی. تو میں نے کہا صاحب میں خیراتی پیسہ سے علاج نہیں کراؤں گا، وہ پیسہ سرکار کا ہے، پبلک کا ہے، ان کے لیے استعمال کریں. میں نے کہا میں یہیں کراؤں گا پاکستان میں. پاکستان میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، ہم لوگ کمپلیکس لوگ ہیں کہ جی انگلینڈ جائیں گے تو بچ جائیں گے، ایسا تھوڑی ہے. موت اگر ہے تو انگلینڈ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے. تو میں نے یہیں آپریٹ کروایا کارڈیو ویسکولر میں، جس کو لوگ خیراتی ادارہ کہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ جی یہاں کی ہائیجینک کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، یہاں پر وہ ہو جاتا ہے اور انفیکشن ہو جائے گا. اور میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، یہ سب کچھ کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے ان سے رحمان صاحب سے پوچھا جو ہمارے سرجن تھے. میں نے کہا صاحب فلاں جگہ پہ انفیکشن کی کیا چانسز؟ انہوں نے کہا وہاں بھی ہیں، وہاں انہوں نے کہا وہاں بھی ہیں. میں نے کہا پھر یہیں کر دیں. تو یہ اس طرح ہوا. اب اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد ایک گڑبڑ اور ہوئی ایک دفعہ امریکہ میں. اب تھوڑا سا پرابلم تو نہیں، محتاط نہیں ہوا، احتیاط نہیں کرتا. لکھا ہوا ہے بس. سگریٹ بھی پیتے ہو؟ بالکل سگریٹ بھی پیتا ہوں. وہی کام کا سٹائل ہے؟ سب بالکل ویسی وہی لائف ہے، ویسی ہی تیز گاڑی چلاتا ہوں.
ویسے ہی دن بھر کام کرتا ہوں، ویسے ہی تھکتا ہوں، ویسے ہی ایگزرٹ ہوتا ہوں، وہ چین نہیں ہے مجھے، بے چین آدمی ہوں، چین ہی نہیں ہے مجھے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ.